بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر چلا مسافر بھارت کے 4 سفر حصہ اول، اور آج اس کی قسط نمبر 15۔ سید محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ سید محمد نظام الدین اولیاء ان بزرگان دین میں سے ہیں جنہوں نے ہندوستان میں اشاعت اسلام میں بے حد اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہیں محبوب الہی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ بدایوں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم آپ کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ والد کی وفات کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر دلی آ گئیں۔ آپ جوانی میں بابا فرید الدین المعروف شکر گنج کے مرید ہو گئے، اور ہر سال رمضان کے مہینے میں عجوداً یعنی موجودہ پاک پتن آتے تھے۔ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی ان کے مزار پر آتے ہیں اور ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ میں انہی عقیدت کے جذبات اور احساسات کے ساتھ ان کے مزار پر چلا گیا۔ ان کے مزار کو درگاہ کہتے ہیں۔ وہ علاقہ جہاں آپ کا مزار ہے کو بستی نظام الدین کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت وسیع علاقہ ہے۔ تبلیغی جماعت کا مرکز بھی اسی علاقے میں ہے، جہاں پر دلی کی میٹرو اور ریل کا اسٹیشن بھی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم بمبئی سے دہلی آئے تھے تو ٹرین کا آخری اسٹیشن بستی نظام الدین ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی کے بارے میں کچھ بتاؤں، میں چاہوں گا کہ درگاہ پر جانے والے واقعے کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں جو کہ دلچسپ۔ جب میں بستی نظام الدین کے علاقے میں داخل ہوا تو وہاں کا ماحول دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ علاقہ ایک غربت زدہ علاقہ ہے۔ گلیوں اور بازاروں کو دیکھ کر مجھے یوں لگا کہ میں ایک نہایت ہی پسماندہ علاقے میں آ گیا ہوں۔ بہت سی تنگ گلیوں میں سے ہوتا ہوا میں درگاہ کے مین گیٹ پر پہنچا۔ راستے میں صفائی ستھرائی کا کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ دہلی کا ایک مضافاتی علاقہ ہے، لیکن اس کی دہلی سے کوئی نسبت نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب میں درگاہ کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ کوریڈورس میں بہت سارے لوگ لیٹے ہوئے تھے، جن کی اکثریت نے صرف ایک دھوتی پہن رکھی تھی۔ میں ان کے پاس سے بہت ہی مشکل سے گزرا۔ ایک چھوٹے سے صحن کی طرف ایک کمرہ میں حضرت نظام الدین اولیاء کی قبر مبارک ہے۔ دلچسپ بات ہے یہ تھی کہ صحن میں 2-3 جگہوں پر فربا قسم کے لوگ مختلف ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے سامنے ایک بڑا سا رجسٹر رکھا ہوا تھا۔ جو آدمی بھی اندر آتا جسے گھیر لیتے اور اس سے مطالبہ کرتے کہ ہم لوگ عرس کے موقع پر ایک بہت بڑی حلیم کی دیگ پکاتے ہیں، آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور بتائیں کتنے پیسے دیں تاکہ رجسٹر میں ہم آپ کا نام لکھ لیں۔ یہ ایک طرح سے زبردستی کا منظر تھا۔ میرے لیے یہ ایک عجیب بات تھی۔ جب میں نے ایک صاحب سے معذرت کی تو انہوں نے بہت ہی برا منایا۔ میں نے ایک سے جان چھڑائی تو دوسرے گروہ کے لوگ آ گئے، اور ان سے جان چھڑائی تو تیسرا گروپ آ گیا۔ ان کا رویہ انتہائی جارحانہ تھا۔ وہ نہایت اونچی زبان میں بات کر رہے تھے۔ مجھے لگا کہ وہ عقیدت جو میں نے حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں لے کر یہاں آیا تھا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کا مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ یہ عجیب و غریب منظر تھا جو مجھے کوئی اچھا نہیں لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے لوگوں سے جان چھڑوا کر چھوٹے سے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کی۔ درگاہ سے فارغ ہو کر میں امیر خسرو کے مزار کی طرف چلا گیا جو اسی احاطہ کے ایک حصے میں واقع تھا۔ دور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہاں قوالی ہو رہی ہے، جو میرے لیے حیران کن بات تھی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو امیر خسرو صاحب کے متعلق کچھ معلومات فراہم کروں، حضرت محمد نظام الدین اولیاء کا ایک مختصر تعارف آپ کی خدمت پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ ہستی جنہوں نے اسلام کی بے حد خدمت کی، ہندوستان بھر میں اسلام کے اشاعت میں ان کا ایسا قابل ذکر ہے۔ آپ کو عرف عام میں حضرت نظام الدین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا لقب محبوب الہی بھی بے حد مشہور ہے۔ آپ کی پیدائش 13ویں صدی کی تیسری دہائی میں اتر پردیش میں ہوئی۔ آپ ہندوستان میں چشتیہ سلسلے کے بڑے صوفی اور بزرگ مانے جاتے ہیں۔ آپ سے پہلے فرید الدین گنج شکر، قطب الدین بختیار کاکی اور معین الدین چشتی چشتیہ سلسلہ کی نامور شخصیت ہے۔ آپ کی تعلیمات کی بنیاد بھی محبت ہی ہے۔ اسی ذریعے کو آپ نے خدا کو پہچاننے کا ایک راستہ بتایا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ خدا سے محبت کا صحیح طریقہ انسانیت سے محبت کے اظہار کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب وہ بھی اب 5 سال کی عمر تھی، آپ کے والد صاحب وفات پا گئے۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کر دلی آ گئیں۔ جب آپ بڑے ہوئے تو آپ صوفی بزرگ فرید الدین شکر گنج کے مرید بن گئے۔ وہ ہر سال رمضان کا مہینہ عجوداً میں اپنے پیر کے پاس گزارتے تھے۔ بابا فرید نے انہیں اپنا جانشین بھی مقرر کیا تھا۔ انہوں نے دلی سے ہٹ کر ایک علاقے میں رہنا شروع کیا اور اپنی خانقاہ بنائی۔ اس خانقاہ میں ہر آنے والے شخص کو کھانا دیا جاتا تھا، جسے آپ لنگر کہہ سکتے ہیں، جو بعد میں ہر خانقاہ کا ایک لازمی جزو بن گیا۔ آپ کے شاگرد کافی مشہور ہوئے، جن میں امیر خسرو کا نام سر فہرست ہے۔ پاکستان میں کئی لوگ اپنے نام کے ساتھ نظامی لکھتے ہیں، جس کی وجہ آپ کی ذات ہی ہے۔ آپ کے بارے میں مزید معلومات آپ کو خلیق کیمل صاحب کی کتاب دا لائف اینڈ ٹائمز آف شیخ نظام الدین اولیاء میں مل سکتی ہے۔ یہ کتاب آپ کی زندگی کے بارے میں لکھی جانے والی کتابوں میں
سب سے اہم سمجھی جاتی ہے۔ امیر خسرو ایک عظیم صوفی شاعر، ذہین، موسیقار اور اردو زبان کا بانی۔ جب بھی میں نے حضرت امیر خسرو کا نام سنا تو میرے ذہن میں یہی خیال آتا تھا کہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ موسیقی کے چند آلات بنانا اور چند نئی دھنیں ایجاد کرنا ہے۔ جب ان کے مزار پر قوالی ہوتے دیکھی تو اور مختلف لوگوں کے ان کے بنائے ہوئے موسیقی کے آلات کے ساتھ دیکھا تو میرا یہ خیال مزید پختہ ہو گیا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی مجھے اپنی مخصوص وضاقتہ سے فن موسیقی سے وابستہ ہی لگے، لیکن جب میں نے امیر خسرو کے متعلق پڑھا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ ان کے متعلق پتہ چلا کہ وہ تو بہت بڑے صوفی تھے اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے قریبی مرید تھے۔ خواجہ صاحب نے ان کے متعلق یہ کہا تھا کہ اگر شریعت کی اجازت ہوتی تو میں نے اپنی قبر میں دفن کرنے کے لیے کیا تھا۔ خواجہ صاحب کی وفات کے چند ماہ بعد ہی امیر خسرو کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ چند ماہ بھی انہوں نے نہایت خاموشی سے گزارے۔ وہ ہر وقت ایک افسردگی کے عالم میں رہتے تھے۔ یہ سب ان کے اپنے مرشد سے محبت کی وجہ تھا۔ امیر خسرو کا اصل نام عین الدین اور ابو الحسن ان کی کنیت تھی۔ مختلف مسلمان بادشاہوں نے اپنے آپ کو امیر خسرو جیسے کئی دوسرے القابات سے نوازا تھا۔ آپ کے والد ترک تھے جو اپنے آبائی علاقہ سمرقند سے نقل مکانی کر کے ہندوستان آ گئے تھے۔ امیر خسرو پٹیالی اتر پردیش میں 13ویں صدی کے وسط میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ایک ہندو خاندان سے۔ یہ بات بھی مجھے خاص حیران کرتی ہے کہ بہت سارے اثر و رسوخ رکھنے والے مسلمان، خاص طور پر مسلمان حکمرانوں کی بیویاں ہندو خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس سے لگتا تھا کہ یہ ایک عام رواج تھا کہ لوگ ہندو خاندان میں شادیاں کرتے تھے۔ یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ میں کوشش کے باوجود یہ نہیں جان پایا کہ کسی بھی ہندو راجے کے ساتھ کسی مسلمان عورتوں نے شادی کی ہو۔ مسلمان راجوں کے ساتھ یا بڑے امیر لوگوں کے ساتھ تو ہندوؤں کی شادیاں کی تفصیل بہت زیادہ ملتی ہے۔ امیر خسرو کی والدہ بھی ایک ہندو راجپوت گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ جب آپ 8 سال کے تو آپ کے والد وفات پا گئے۔ آپ کی والدہ اپنے بچوں کو لے کر اپنے والد کے گھر دہلی آ گئیں۔ جب امیر خسرو 20 سال کے تو آپ کے نانا بھی فوت ہو گئے اور یوں آپ اپنے بڑوں کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ کہ اس دور میں جب سفر کرنا بہت مشکل تھا، امیر خسرو نے اس قدر علم کیسے حاصل کیا اور کس طرح سے انہوں نے اپنے علم کی بدولت نت نئی چیزیں ایجاد کر کے لوگوں کو حیران کیا۔ وہ بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں۔ طبلہ اور سارنگی انہی کی ایجاد ہے۔ وہ قوالی کے بھی بانی سمجھے جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو ان سے متعلق کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ اردو میں شعر لکھا۔ امیر خسرو کی مادری زبان فارسی تھی۔ میں نے یہ بات کئی جگہ پڑھی اور سنی بھی ہے کہ اس وقت ہندوستان کے ایک بڑے علاقے میں ایک زبان بولی جاتی تھی جسے ہندوستانی زبان کہتے ہیں۔ یہ زبان سنسکرت سے خاصی مختلف تھی۔ جو لوگ یہ زبان بولتے تھے انہیں عام طور پر ہندوستانی کہا جاتا تھا۔ عربی، فارسی، سنسکرت اور اسی ہندوستانی زبان کے ملاپ سے اردو زبان کی بنیاد رکھی گئی۔ بہت سارے لوگ امیر خسرو کو اردو زبان کا بانی کہتے ہیں اور انہیں طوطی ہند کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ زبان کسی خاص تاریخ کو ہی ایجاد ہو، یہ ایک عوامی معاملہ ہوتا ہے، رفتہ رفتہ اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ ایک اور بات بھی آپ کی دلچسپی کے لیے بڑی اہم ہوگی کہ جس طرح خواجہ نظام الدین کا عرس منایا جاتا ہے اسی طرح سے ان کا عرس بھی باقاعدگی سے منایا جاتا ہے۔ ایک بڑا طبقہ ان کو پیر بھی مانتا ہے اور انہیں لوگ خواجہ امیر خسرو کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ میں انہی خیالات میں خواجہ امیر خسرو کی قبر مبارک پر چلا گیا۔ قبر کے چاروں طرف جالی لگی تھی اور اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ زیادہ تر لوگ چادریں چڑھا رہے تھے اور کچھ لوگ وہاں پر پہلے سے موجود چادریں لے کر جا رہے تھے۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھا رہا اور قوالی بھی سنتا رہا۔ قوالی کبھی ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ سنی جاتی تھی۔ ہر گلی محلے میں کسی نہ کسی پیر کا مزار ہوتا تھا اور ان کے عرس پر کے موقع پر قوالی پیش کرتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ قوالی کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نصرت فتح علی خان صاحب نے قوالی کے فن کو عروج تک پہنچانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں امیر خسرو کے مزار پر بیٹھا قوالی سن رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ قوال بار بار ہاتھوں سے امیر خسرو کے مزار کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور انہی کی لکھی ہوئی کوئی قوالی گا رہے تھے۔ مجھے منظر وہ بہت ہی اچھا لگا۔ میرے بھارت کے دورے کا یہ اہم واقعہ تھا کہ جو مجھے اب تک یاد ہے۔ آپ تصور کریں آپ قوالی سن رہے ہوں اور ان کی قبر کے سامنے ہو جنہوں نے قوالی ایجاد کی ہو تو اس کا منظر ناقابل فراموش ہو جانا تو بنتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر کوئی حلیم کی دیگ پکانے کے لیے پیسے نہیں لے رہا تھا۔ امیر خسرو سے متعلق پڑھنے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ بہت ہی عظیم صوفی تھے جنہوں نے اردو اور فارسی ادب میں بے حد اہم کام سر انجام دیے ہیں۔
آج 800 سال بعد بھی ان کے شعر، بہت سارے اشعار زبان زد عالم ہیں۔ یہ اشعار انہی کے لکھے ہوئے ہیں۔ گر فردوس بروئے زمیں است، ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است، خسرو دریا پریم کا الٹی واقعی دار، جو اترا سو ڈوب گیا جو ڈوبا اس پار۔ امیر خسرو نے بے شمار کتابیں بھی لکھیں، غزلیں بھی کہیں۔ ان کے کام کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ وہ حرف مولا تھے۔ ان کے مزار پر جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ان کی اصل شناخت ایک شاعر اور ایک مصنف کی ہے، جنہوں نے اردو جیسی خوبصورت اور عظیم زبان کی بے حد خدمت کی، لیکن قوال حضرات نے ان کی پہچان قوالی ایجاد کرنے والے ایک موسیقار کے طور پر کروائی ہے۔ انہی خیالات کے ساتھ میں ان کے مزار سے واپس آ کر احاطے کے باہر میدان میں ایک چار دیواری کے اندر مرزا غالب کی قبر کے پاس چلا گیا۔ اس وقت اس احاطے میں صرف انہی کی ایک اکیلی قبر تھی، جس کے اوپر کوئی چھت وغیرہ نہیں تھی۔ اب سنا ہے کہ وہاں پر کوئی باقاعدہ چھت وغیرہ ڈال دی گئی۔ اب میں نے تصویر میں دیکھا کہ ان کی قبر پر ایک کمرہ تعمیر کر دیا گیا، اور اب اس بار بادہ خور کا مزار 2 عظیم مزاروں کے قریب موجود ہے۔ ابھی اس پر عرس شروع نہیں ہوا۔ ایک بات جو میرے لیے حیران کن تھی کہ مرزا غالب، جن کا انتقال 150 سال پہلے ہوا تھا، کو دلی میں دفن کرنے کی بجائے دلی سے باہر بستی نظام الدین میں دفنایا گیا۔ یقیناً اس کی وجہ اس وقت لوگوں کی حضرت نظام الدین سے عقیدت ہی ہوگی۔ برناٹکا انسائکلوپیڈیا میں امیر خسرو کے بارے میں ایک مختصر تحریر موجود ہے۔ اس کے علاوہ امیر خسرو دہلوی نے بھی ایک کتاب جس کا نام ہے امیر خسرو میموریل والیوم، جسے مشیگن یونیورسٹی نے چھاپا ہے، اس میں امیر خسرو کے بارے میں کافی تفصیل سے لکھا ہے۔ ان کے کلام کے چند نمونے۔ یہ پرانی اردو ہے جی، اس وجہ سے نئی اردو پڑھنا مجھے لیے مشکل ہے، پرانی تو اور مشکل ہے۔ خسرو دریا پریم کا الٹی واقعی دار، جو اترا سو ڈوب گیا جو ڈوبا سو پار، گوری سورے سیج پہ مکھ ڈالے کھیس، چل خسرو گھر اپنے سانجھ پہ جو دیس۔ بہت بہت شکریہ جی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کو ہم نئی دلی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔